سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ صرف کچھ الفاظ ہی نہیں بلکہ انسان کی زندگی میں جو کچھ خوبصورتی ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی راحت، محبت، علم یا امید ہے، اس کی اصلی وجہ یہی ہے۔ اسی لیے سورت کی شروعات میں انسان کو اپنے گھمنڈ سے نکال کر شکر کی دنیا میں لے جایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کا تعارف دیا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک مالک ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کا رب بھی ہے۔ وہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، بڑھاتا ہے اور اس کی منزل تک اسے پہنچاتا ہے۔ اس کی پہچان صرف طاقت سے ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کی رحمت سے بھی ہوتی ہے۔ وہ بے حد مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ انسان کے دل میں ایک امید پیدا کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے دور نہیں بلکہ اس کی کمزوریوں اور ضرورتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، وہ بدلے کے دن کا بھی مالک ہے۔ یعنی یہ دنیا صرف یوں ہی نہیں چلتی، کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک جواب دہی کی جگہ ہے۔ ہر فیصلہ، ہر لفظ، ہر نیت، ہر عمل ایک حساب ہے۔ یہ بات انسان کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اسے ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے ہے۔ اگر صرف رحمت ہی ہوتی تو شاید انسان غفلت میں پڑ جاتا، اور اگر صرف حساب ہوتا تو شاید امید کھو دیتا انسان۔ اسی لیے قرآن شروعات میں ہی ان دونوں کے بیچ میں ایک بیلنس پیدا کرتا ہے، امید بھی اور جواب دہی بھی۔ پھر انسان سیدھے اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے۔ اب بات صرف اللہ کے بارے میں نہیں رہتی بلکہ اللہ سے ہونے لگتی ہے۔ بندہ کہتا ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا اعلان ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کا غلام بن جاتا ہے، اپنی خواہشات کا، لوگوں کی رائے کا، دولت کا، ڈر کا یا اپنے غرور کا۔ لیکن یہاں وہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کی اصلی بندگی صرف اپنے رب کے لیے ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی مان رہا ہے کہ وہ اپنے دم پر کچھ نہیں کر سکتا، اسے ہر قدم پر مدد کی ضرورت ہے۔ یہ عبادت اور توکل کا ایک جامع ہے، محنت بھی اور بھروسہ بھی۔ اس کے بعد انسان اپنی سب سے بڑی ضرورت بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ دولت نہیں مانگتا، طاقت نہیں مانگتا، لمبی عمر نہیں مانگتا، وہ مانگتا ہے تو ہدایت مانگتا ہے، کیونکہ اگر راستہ ہی صحیح ہو تو منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر راستہ ہی غلط ہو تو ساری دوڑ بھاگ بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ دعا اس بات کا اقرار ہے کہ انسان کو ہر دن، ہر موڑ پر صحیح راہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ اس راستے کی پہچان پوچھتا ہے، یعنی ایک ایسا راستہ جس پر ان لوگوں نے سفر کیا جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا، جنہوں نے سچ کو پہچانا، اسے اپنایا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیا۔ اور ساتھ ہی وہ دو غلط راستوں سے پناہ بھی مانگ رہا ہے، ایک ان لوگوں کا جنہوں نے سچ کو جان لیا لیکن اسے اپنایا نہیں، اور دوسرا ان لوگوں کا جو بنا علم اور سمجھ کے بھٹک گئے۔ یعنی انسان صرف جانکاری نہیں چاہتا بلکہ ایسی سمجھ چاہتا ہے جو اس کے عمل کو بھی صحیح کر دے۔ اس طرح یہ پوری صورت انسان اور اللہ کے بیچ ایک مکمل بات چیت بن جاتی ہے۔ شروعات شکر سے ہوتی ہے، پھر اللہ کی پہچان سے، پھر بندگی اور مدد کی درخواست سے، اور آخر میں ہدایت کی سب سے بڑی دعا پر ختم ہوتی ہے۔ صرف 7 آیتوں میں یہ سورہ انسان کو بتا دیتی ہے کہ وہ کون ہے، اس کا رب کون ہے، اس کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے اور اس کی اصلی منزل کس طرف ہے۔ پھر ایک سوال اور بھی چھوڑ جاتی ہے کہ کیا ہم واقعی اس دعا کے قبول ہونے کے منتظر ہیں؟ اگر ہیں تو کیا ہم کوشش کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارے اعمال تو اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں منافق تو نہیں؟ تو سورہ فاتحہ ہمیں یہی کچھ سکھانا چاہتی ہے۔